بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کہانیاں اور تاریخ یہ انسان کی عبرت کے لیے ہے کہ وہ لوگ کیسے بھٹکے اور جو لوگ ہدایت یافتہ تھے ان کو ہدایت کیسے ملی۔ تو جنگ احد آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی جنگ تھی جو جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری تھی، وہ صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ اگر وہ ایک نافرمانی وہاں نہ ہوتی مسلمان کتنے سرخرو ہوتے۔ رسول خدا نے 70 لوگوں کو ایک پہاڑی پہ روک دیا۔ ایک پہاڑی تھی جس کے اطراف سے ایک چھوٹا سا پتلا سا راستہ گزرتا تھا۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم 70 لوگ اس پہاڑی کی حفاظت کرنا اور یہاں سے ہلنا بھی مت۔ یہاں تک فرمایا اگر تم مسلمانوں کے لشکر کو دیکھو کہ وہ دشمن کے لشکر کو اتنا پیچھا کریں کہ وہ جا کر مکے کے دروازے تک پہنچ جائیں، پھر بھی تم پہاڑی کو مت چھوڑنا۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کا اتنا پیچھا کرے کہ وہ مدینے کے دروازے تک آ جائیں، پھر بھی تم اس پہاڑی سے مت اترنا۔ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تمہیں پہاڑی سے ہلنا نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ نیچے جو مسلمانوں کا لشکر تھا، یہ عجیب جنگ تھی، بہت جلدی وہ لوگ جو ہیں ہار گئے، اور وہ سامان بھی اپنے ساتھ بہت لائے تھے، کیونکہ ان کو ایک بہت لمبی جنگ کی انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ ہم مدینے کے دروازے تک جائیں گے اور میں بھی وہاں پر یہ مسلمان دفاع کے لیے دروازے بند کر دیں اور ہمیں وہاں پہ شاید کئی دن ہمیں رکنا پڑے۔ تو لہٰذا یہ ہر سپاہی جو آتا تھا وہ اپنے ساتھ سامان لے کر آتا تھا، کھانے کا، پینے کا، اس میں بکریاں بھی ہوتی تھی، تمام تر مویشی، ہر چیز ہوتی تھی۔ یہ جو 70 لوگ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ میدان میں گرد و غبار ہے، اور دیکھا کہ چند مسلمان میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مال اٹھا رہے ہیں۔ وہ کافر تو مکے کی طرف بھاگ گئے۔ اب انہوں نے آپس میں چند لوگ ایک دو انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا، بھائی وہ تو چلے گئے مکے کی طرف۔ تو انہوں نے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ ان کی مدد کرو، اتنا مال غنیمت ہے۔ تو ان میں سے کچھ نے کہا ہمارا کیا جائے، وہ مکے تک جائیں، مکے میں داخل ہو جائیں، لیکن رسول خدا نے کہا ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ تو انہوں نے کہا کیسی عجیب آپ باتیں کر، رسول نے اس لیے کہا تھا احتیاطاً کہ شاید ہم جنگ ہار جائیں، یہ ہوا۔ وہ تو سارے ہار گئے، وہ سارے میدان چھوڑ کے سامنے دیکھو تمہارے بھاگ رہے ہیں، یعنی جیتی ہوئی جنگ ہے، اب یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ جو رکے ہوئے تھے وہ دوسرے ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اس طرح 3 کر کے 4 کر کے یہ اترتے گئے، یہاں تک کہ صرف 7 8 لوگ اس جنگ پہاڑ کی ٹکڑی پہ، یعنی وہ ہنس کے ان پر گئے تھے، تم کیسے پاگل ہو، نیچے پورا میدان خالی ہے، دشمن مکے کے دروازے تک بھاگتا ہوا جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے، اور تم کہہ رہے ہو یہاں پہ رکے رہے، کیوں رکے رہے؟ یہ آج ہوتا ہے نا کہ اگر مومن کہتا نہیں میرے مولا نے فرمایا گناہ نہیں کرنا، تو کیا کہتے ہیں اتنے بے وقوف ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ خاتون کہتے ہیں نہیں میں غیبت نہیں کروں، اس غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آپ کا دین خدا کی وجہ سے مذاق اڑائے کہ تم تو پاگل ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، لیکن آپ کو ان کی باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا، آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہو۔ تو تقریباً 7 8 لوگ باقی رہ گئے۔ اب جیسے وہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تو سامنے سے خالد بن ولید، اللہ کا عذاب اس کے شامل حال ہو، جس کو مسلمان سیف الاسلام کہتے ہیں، تو اس نے پیچھے سے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ رک جاؤ۔ جیسے یہ لوگ بھاگ کے مکے کی طرف جا رہے تھے، تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر میدان ہے، یہاں پر پہاڑ ہے، تو جیسے بھاگ کر گئے تو اس نے روک دیا۔ اس نے کہا ہم یہاں سے پورے اس پہاڑ کو گھوم کے اس کے بیچ سے ایک چھوٹا سا راستہ ہے، ہم وہاں سے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ اور ایک لشکر کو یہاں سے لے گئے، کہا جب ہم یہاں سے حملہ کریں مسلمان تو بالکل بے فکر ہو کے بڑے ٹھنڈے دماغ سے مال جمع کریں، ان کو سارے یہ تو بھاگ گئے، میں پیچھے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے میں تیر ماروں گا، تم لوگ پھر واپس آ کے پھر آگے سے حملہ کرنا۔ ایسے کیا ہوگا، دونوں طرف سے مسلمان پھنس جائیں گے، یعنی جیتی ہوئی جنگ مسلمان کیا کریں گے، ہار جائیں گے۔ تو اب یہ انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ حملہ کرنا جیسے پہاڑ کے پیچھے سے آئے تو انہوں نے تقریباً 300 تو یہ لوگ تھے، پیچھے سے 300 نے حملہ کیا، انہوں نے 300 تیر برسائے۔ اب جو پہاڑ پہ جن کی ڈیوٹی تھی، جو 70 لوگ رسول خدا نے رکھے، تو ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ یہاں سے جو بھی آئے اس کو تمہیں روکنا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب 300 تیر آئے تو یہ بیچارے یہاں سے 7 تیر چلے۔ اب 7 تیر جو ہے 300 بندوں کو کیسے روک سکتا ہے؟ تو یہ نہیں روک سکے، وہ ملعون وہاں سے چڑھ کے آئے اور جتنے 7 لوگ یہ پہاڑ پہ تھے ان سب کے گلے انہوں نے کاٹے اور ان کا قتل کیا بڑی بے رحمی سے۔ اس کے بعد انہوں نے لشکر پر حملہ کیا۔ اب یہاں سے انہوں نے حملہ کیا، وہاں سے انہوں نے حملہ کیا۔ فرماتے ہیں ایسی عجیب حالت ہو گئی
کہ بعض مسلمانوں نے اپنے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. کوئی ایسی گرد و غبار وہاں پہ گھوم اٹھی اور کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اپنی جان بچانے کے چکر میں بس تلواریں چلا رہے تھے. سامنے کوئی مسلمان بھی ان کی اپنی تلواروں سے وہ مر گئے اور جیتی ہوئی جنگ ان لوگوں نے ہار دی. یعنی فاتح جو تھا وہ مسلمان بیچارہ ایک غلطی کی وجہ سے مغلوب ہو گیا, وہ ہار گیا. اب یہاں پر مسلمان جب پریشان ہو گئے تو وہاں پر شیطان نے بھی فائدہ لیا اور شیطان نے وہاں پر ایک آواز بلند کی کہ لقد قتل محمد علیہ باللہ, رسول خدا دنیا سے چلے گئے, مارے گا. اب جیسے مسلمانوں نے سنا, مسلمان مدینے کی طرف بھاگ اٹھے. اب دشمن ان کے پیچھے, یہ مدینے کی طرف بھاگ اٹھے. اب چند لوگ وہاں پر جو متدینین تھے وہ وہاں پر رک رہے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں جتنا شدید حملہ رسول خدا پر اس جنگ میں ہوا, 7-8 لوگ تھے جنہوں نے اتنے بڑے حملے کو روکا. 7-8 لوگ. یعنی شروع میں بھی جب جنگ شروع ہوئی تو یعنی ودن دی کہتے ہیں کہ شاید 15-20 آدھے گھنٹے میں مولا علی نے تقریباً ان کے 7-8 بڑے جو بہادر تھے ان کو مار دیا تھا. وہ جیسے مرے تو یہ بھاگ گئے, اور واپسی میں جب انہوں نے حملہ کیا تو یہی پھر 7-8 لوگ امام علی کے ساتھ انہوں نے رسول خدا کی جان کو بچانے کی کوشش کی, اور انہوں نے پورے اس طاقتور لشکر کو جو پھر غالب آ گیا تھا اس کو روکا. اور اس میں مولا علی بھی زخمی اور رسول خدا کے دندان مبارک, رسول خدا کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا. اب جنگ ختم ہو گئی. ایک ایک آتا تھا رسول خدا سے ملتے تھے, علی تم بھی زندہ ہو. ایک اور آتا تھا, یا علی تم بھی ہو, تم بھی ہو. رسول خدا کو جناب حمزہ کہیں پر نظر نہیں آئے, کہیں پر نظر نہیں آئے کہ میرے چچا حمزہ کہاں ہے. اب کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا تھا وہ اپنی سواری سے نیچے گرے تھے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ گرنے کے بعد اٹھے نہیں اٹھے, کیونکہ اتنی گرد و غبار تھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا. رسول نے ایک صحابی کو بھیجا کہ حمزہ کو دیکھ کر آؤ. اب یہ صحابی جیسے میدان میں آیا, اس نے جناب حمزہ کے لاشے کو دیکھا اور جنازے مبارک کو دیکھا, اور اتنی بری حالت تھی کہ اس نے کہا میں رسول خدا کو جا کر بتاؤں تو کیسے بتاؤں. یہ وہیں پہ رک گیا. تھوڑی دیر ہوئی, رسول خدا نے کہا علی تم جا کر دیکھو وہ آیا کیوں نہیں. مولا علی جیسے آئے اور جناب حمزہ کے جیسے جنازے پر نگاہ پڑی تو مولا علی بھی رک گئے کہ رسول خدا کو کیسے بتاؤں. بہت محبت کرتے تھے رسول خدا اپنے چچا جناب حمزہ سے, وہ بھی رک گئے. اب یہاں پر رسول خدا نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں. اب رسول خدا خود بھی زخمی ہے. اس حال میں رسول خدا چلے اور ان کی آنکھ پڑی جناب حمزہ کے بدن پر. اتنا منقلب ہوئے رسول خدا, اتنا منقلب ہوئے. فرمایا یہ ایسا لمحہ ہے جو میری زندگی میں سب سے زیادہ, رسول خدا کے جملے فرماتے میری زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں, یعنی جب سے میں پیدا ہوا ابھی تک, یہ واحد لمحہ رسول خدا فرماتے ہیں جو میری زندگی میں بہت دشوار تھا, اور یہ لمحہ میرے لیے بہت مشکل تھا. اور یہ لمحہ جنگ احد کا لمحہ تھا جب میں نے جناب حمزہ کے جنازے کو دیکھا. اب رسول خدا جنازے پر ہیں. دیکھیے نا, بہت لوگ حج پہ جاتے ہیں نا. میدان احد ایک ایسا میدان ہے جہاں پہ جب مومن جائے یہ سیلفیاں یہ فوٹو مت لیا کریں. پہلے مومنین جاتے تھے, ہمیں استاد بتاتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ جا کے گریا کرتے تھے, کیونکہ وہ زمین شہداء کی زمین ہے. ایک جنازہ نہیں عزیزان محترم, 70 جنازوں کا مسلح کیا گیا تھا. مسلح مطلب ان کے ناک کو کاٹا گیا, ان کے کان کو کاٹا گیا. جناب حمزہ کی تو اور بری حالت تھی, ان کے جگر کو ہندہ ملعونہ نے, یزید کی جو دادی تھی, اس نے جو ہے جناب حمزہ کو اتنا زخمی کیا. تو جب بھی جنگ میدان احد میں جائیں تو یہ کام نہ کیا کریں. جناب حمزہ کی جب زیارت کریں, ان ملعونوں نے جناب اتنی بڑی شخصیت کی قبر کو بھی خراب کیا. وہی نسلیں ہیں جو بدلہ لے رہی ہیں آج تک آل رسول سے, رسول کے رشتہ داروں سے, جنہوں نے رسول تک کو نہیں بخشا, مسلمان کو رسول کی قبر کی زیارت کرنے نہیں دیتے. تو وہاں جا کر علماء فرماتے ہیں کہ عجیب رقت طاری ہوتی جناب حمزہ کی جب آپ قبر پہ جاتے ہیں. اتنا ان کا درجہ بلند ہے, اتنے رسول خدا ان کی قبر پہ روئے تھے. تو وہاں جا کر پہلے علماء فرماتے ہیں جب شوال کا مہینہ آتا تھا تو لوگ ماہ شوال میں نکاح نہیں پڑھواتے تھے, کہتے تھے یہ حزن یعنی غم کا مہینہ ہے. لیکن آج تک یہ احترام یہ ادب تو ختم ہی ہو چکے ہیں. کئی لوگ شادیاں کر دیتے ہیں, اور تو عام مہینوں میں بھی جن میں نہیں کرنی چاہیے ان میں بھی کرتے ہیں. لیکن بزرگ جو تھے بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں شادیاں بھی نہیں کرتے تھے, کیونکہ جناب حمزہ یہ مہینہ رسول خدا کے حزن اور غم کا مہینہ تھا. تو اس احترام میں وہ لوگ شادیاں نہیں کرتے تو روتے تھے. تو فرماتے رسول خدا نے جیسے جناب حمزہ کی حالت دیکھی تو اس کو رسول خدا نے کہا میں انہوں نے 70 لوگوں کو مسلح کیا ہے, تو میں بھی مشرکین اور کفار مکہ, ظاہر جو جتنے بھی لوگ جنگ میں تھے وہ اس پہ راضی تھے. جو راضی ہوتا ہے اس کی منزلت بھی قتل کی منزلت ہوتی ہے. تو اس میں یہ خالد بن ولید ہوں, ابو سفیان ہوں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے شامل تھے اس فعل کری میں.
تو رسول خدا نے فرمایا میں بھی 70 لوگوں کو کفار مشرکین مکہ میں سے 70 کو، اس 70 کے بدلے میں 70 کو ان کا مسئلہ کروں گا اور جو ہے ان کو قتل کروں گا۔ اس وقت فرماتے جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے رسول خدا صبر کرو اور آپ غمگین مت ہوئیے، ہم انشاءاللہ آپ کو جزا دیں گے۔ بس یہ کہنا تھا، رسول خدا نے فرمایا اصبرو اصبرو اصبرو، بار بار کہتے رہے پروردگارہ میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ 2 عمل تھے نا احسن عمل، پھر ہم آ گئے۔ ایک یہ تھا کہ القصاص بالقصاص ہے نا، انہوں نے کیا تو قصاص شرعاً جائز ہے قصاص لینا، اگر کسی نے قتل کیا تو آپ قصاص لیجئے، شرعی مسئلہ آپ مار سکتے ہو، قرآن کا حکم ہے کہ انہوں نے آپ کو شہیدوں کو مارا ہے، آپ ان کو ماریے۔ لیکن یہاں پر احسن عمل کیا تھا؟ صبر تھا۔ اے میرے حبیب صبر کرو ولا تحزن، آپ محزون مت ہوئیے، آپ غمگین مت ہوئیے، آپ صبر کریے۔ وہ میرے حبیب جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے بھی فرمایا اصبرو اصبرو، میں صبر کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اب اس صبر کا نتیجہ کیا تھا؟ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ میں ابو سفیان اور یہ ہندہ جگر خار کا شوہر ابو سفیان، یہ مسجد الحرام کی جو دیوار ہے وہاں پر انہوں نے سر رکھا اور سوچ میں پڑ گئے اب محمد ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اتنا انہوں نے حضرت حمزہ، ان کو پتا تھا ان کی ویلیو کیا ہے رسول خدا کے سامنے، اتنے مسلمانوں کو صرف قتل نہیں کیا، صرف شہید نہیں کیا، ان کو مسلح کیا، یعنی ان کے جنازوں کے ساتھ اتنی بے احترامی جو رسول خدا کی فوج نے، یہ اصول تھا رسول خدا کا کہ جب کافر بھاگتے تھے تو منع کرتے تھے مسلمانوں کے پیچھے مت بھاگنا، تو انہوں نے تو ساری حدیں پار کر دی تھی۔ تو فرمایا کہ آپ نے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کیا کروں گا؟ کہا اخن کریم وابن اخن کریم، کہا ایک کریم بھائی ہو اور کریم کے بیٹے ہو اور ہم عفو کے منتظر ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ تم میرے آزاد کردہ ہو، جس طرح غلام کو آزاد کیا جاتا ہے نا، یعنی میں چاہتا تو تمہیں مارتا لیکن میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب یہی جملہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دربار یزید میں کہتی ابن الطلقاء، اے میرے جد کے آزاد کردے کے بیٹے، ہم چاہتے تو تمہاری گردنوں کو کاٹ دیتے، ہم چاہتے تو تمہیں قتل کر کے مسلح کرتے، تمہارے ناک اور کانوں کو کاٹ دیتے، لیکن اے آزاد کردہ غلام، آج تم نے اسی محمد کی نواسیوں کو دربار میں لایا۔ تو احسن عمل، یہ رسول خدا نے احسن عمل کیا۔ شاید رسول خدا انتقام لیتے تو لے سکتے تھے، انتقام لینا شریعت کا ایک حصہ ہے، لیکن انتقام نہیں لیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ نتیجہ یہ تھا جب مکے والوں نے رسول کا یہ کرم دیکھا، اب یہ بات پھیل گئی، جتنے قبیلے تھے بھائی جنہوں نے حمزہ کو شہید کیا، مسلح کیا، جگر چبایا ان کا، اتنے کریم ان کے نبی ہیں، یہ ان کا اسلام ہے، یہ ان کی رسومات ہے، یہ ان کی تعلیم ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، جوک در جوک لوگ مسلمان ہونے لگے، ایک رسول خدا کے صبر کی وجہ سے۔ تو یہ تھا احسن عمل، چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن جب آپ احسن عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھڑاس تو آپ کی نکل سکتی ہے، لیکن ہم دین اسلام کے لیے، لوگوں کو سنبھالنے کے لیے